السلام علیکم۔ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ایک مشکل اور دلچسپ کام بھی ہے۔ میں آج کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو اس کریش سے ریلیٹڈ ڈائریکٹلی نہیں ہیں، لیکن یہ وہ معلومات ہیں جو شاید میرے ناظرین اور سامعین کے لیے بالکل نہیں ہوں، اور اس کی وجہ بتانے کی یہ ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ بے چینی نظر آتی ہے لوگوں میں۔ اگر ان سوالوں کے جوابات ان کو ملیں تو شاید یہ بے چینی کچھ کم ہو سکے۔ کسی بھی ایئر کریش کے اندر جس وقت ہم جانوں کا ضیاع دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی اور ڈیزاسٹر نہیں ہو سکتا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیشہ کہ ایسا کیا کیا جا سکتا تھا یا ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور اب ایسا کیا کیا جائے کہ یہ آگے بھی نہ ہو۔ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشنز بہت سے ملکوں کے اندر ان کا پیٹرن اس طرح کا ہے، ان کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن ایک خاص جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ فائل کو میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو ایسے کنکلوڈ کیا جاتا ہے جس کے اندر ابھی بہت سارے سوالات اب بھی موجود رہتے ہیں، لیکن وہ سوالات شاید ایکسپرٹس پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک انویسٹیگیشن کو کیسے اپروچ کرتے ہیں۔ میں خود بھی انویسٹیگیشنز میں انوالو رہا ہوں، خود بھی جہاز اڑاتا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ میں سائیکالوجسٹ بھی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا اکثر جہاز اڑاتے ہوئے، جب میں خود بھی اڑاتا ہوں، کہ جو غلطیاں ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کاکپٹ میں کرتے ہیں، ہم نے اس کو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ شاید یہ وہ چیز ہے جو کوئی سسٹم فلا ہے، بلکہ ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ ویسے ہی غلطی ہو گئی۔ کچھ بھی ویسے نہیں ہوتا، ہیومن بیہیویئر کے اندر کچھ بھی ویسے نہیں ہوتا، کوئی بھی جادو نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال یہاں پہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ انسانوں کو، اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی، یہ فار گرانٹیڈ لیا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم شاید غلطی نہیں کر سکتے، یا ہم اگر کریں گے غلطی تو یا تو جان بوجھ کے کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہماری نیچر، ہمارے جینز کے اندر، بیکاز ہم سوشل اینیمل ہیں، ہمارے اندر بھی ایک قسم کی اینیمل انسٹنکٹ ہے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر میں ایک طوطے کو پنجرے کے باہر چھوڑ دوں اور اس کے بعد میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ نہیں اڑے گا، تو یہ طوطے کی غلطی نہیں ہے، وہ اڑ جائے گا۔ اسی طرح ہیومن نیچر میں یہ باتیں موجود ہیں کہ انسان کے رویے وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ ہر لمحے بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر موٹر وے پہ ایک بندہ گاڑی میں جا رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے سب کو کہا تھا تو آپ نے بیلٹ بھی پہننی ہے، ہم گاڑی کی سپیڈ بھی مینٹین کریں گے، سب کچھ اس نے بولا، اور اس کے بچوں کو پتہ ہے کہ ہی از لائک دیٹ، بٹ سم ویئر ان سائڈ ہم وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر بہت زیادہ ایگو ہے۔ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اور ایسا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اور گاڑی جو اس کے پاس سے گزرتی ہے اور اس کو وہ لائٹیں بھی دیتی ہے اور ہارن بھی دیتی ہے، جیسے اس کو وہ چڑھا رہی ہو کہ تم اتنا آہستہ جا رہے ہو، میرے سے ریس لگا کے دیکھو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہ اس کی تمام پریویس ایجوکیشن ختم ہو جائے گی، اور وہ طوطا پنجرے سے باہر نکلا ہوا اڑ جائے گا، بیکاز ناؤ ہی مے ٹرائی ٹو اسپیڈ اپ، ہی مے ٹرائی ٹو کمپیٹ۔ ہم نے بہت سارے ایکسیڈنٹس کے اندر یہ irresponsible ہیومن بیہیویئر دیکھا ہے جو بنیادی طور پہ سامنے نظر نہیں آتا، بٹ اٹ از ہڈن سم ویئر، اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ اب دنیا میں کہ ہم تمام پائلٹس کا، تمام انجینئرس کا، وہ لوگ جو ایویشن سیکٹر میں آتے ہیں ان کا سائیکومیٹرک ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو نو کہ وہ ایموشنلی کتنے اسٹیبل ہیں۔ میں اپنی بات پہ واپس آتا ہوں۔ جب بھی کوئی پائلٹ کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی انجینئر غلطی کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی کیا اس نے جو کی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی جلدی تھی، فار ایگزامپل ان کی ہیبٹ تھی، یا کیا تھا۔ جب ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ اس ویری فلائٹ کے اندر، اس فلائٹ میں، کسی بھی فلائٹ میں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس فلائٹ، کسی بھی فلائٹ میں کسی پائلٹ نے خاص قسم کی غلطی کی ہے جس کے اندر اس نے کچھ پروسیجرز کو شاید فالو نہیں کیا یا کوئی جلدی کا کام کیا، اب ہمارا اگلا سوال ہوتا ہے، ایک اچھے انویسٹیگیٹر کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا یہ اس نے پہلی دفعہ کیا ہے۔ سو واٹ ہیپنس، فارچونیٹلی ایویشن میں تمام پائلٹس کا جو فلائنگ ریکارڈ ہوتا ہے وہ تقریباً سال، کچھ کیسز میں 3 سال تک موجود رہتا ہے، سیوڈ رہتا ہے، ہر فلائٹ کا ڈیٹا نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو انویسٹیگیٹرز ول گو بیک اینڈ فائنڈ آؤٹ از اٹ، کیا یہ فرسٹ ٹائم کر رہا تھا، از ہی ڈوئنگ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم، اینڈ دین دے کین فائنڈ آؤٹ دیٹ او مائی گاڈ دس واز آلریڈی اے ٹرینڈ، بٹ ہے یہاں پہ رکنا نہیں ہے ہم نے، بیکاز اب ہمیں اگلا سوال کرنا ہے کہ کیا جو یہ رویہ وہ دکھا رہا ہے اس جہاز کے اندر یا اس ایئر لائن کے اندر، کیا وہ اس میں اکیلا ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ رینڈم سیمپلنگ اینڈ ڈو دا رینڈم سیمپلنگ اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ باقی جو پائلٹس ہیں کیا وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کیوں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا جادو ہو گیا تھا
کہ ایک انسان جس کو ڈسپلن کے اوپر ٹریننگ دی گئی وہ آہستہ آہستہ ایسی ال ڈسپلن کام کیوں کرنا شروع ہو گیا؟ بیکاز ہم یہ ایک اور بات جانتے ہیں ایویشن سائیکالوجی میں کہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز بدلتی ہے وہ ماحول بدلتا ہے، جس کو ہم کلچر کہتے ہیں، سیفٹی کلچر۔ ایک بندہ گاؤں سے اٹھ کے آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے لائن کیسے بنانی ہے، اور دبئی ایئرپورٹ پہ آتا ہے، یہاں لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، بیکاز دا کلچر چینجز ہم ویری کوئکلی۔ اسی طرح ایک بہت اچھا پائلٹ جو بالکل ایک ایسے کلچر سے آیا ہے جہاں پہ آپ نے پروسیجر فالو کرنے ہیں، اگر وہ ایک ایسے کلچر میں آ جائے گا یا ایک ایسا کلچر بن جائے گا جہاں پہ سسٹم فالو نہیں ہو رہے تو وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ سو رینڈم سیمپلنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ اس ایئر لائن کا سیفٹی کلچر کیسا ہے۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر ایسا سیفٹی کلچر خراب ہو رہا تھا، میں اگین مفروضوں کی بات، اٹس ناٹ اباؤٹ PIA، اٹس اباؤٹ اینی ایکسیڈنٹ، دیٹ از اے اسٹیپ وائز پروسیجر، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیفٹی کلچر خراب ہو رہا تھا اس کو مانیٹر نہیں کیا جا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایویشن از دا موسٹ ریگولیٹڈ پروفیشن۔ اگر میں یہاں سے ایک فلائٹ لے کے بنگلہ دیش گیا ہوں، وہاں میں نے لینڈ کیا ہے اور لینڈنگ کے اوپر میری سپیڈ یا میری اپروچ اسٹیبلائز نہیں ہے۔ اسٹیبلائز اپروچ کا مطلب ہے کہ میں اپنے پیرامیٹرز پہ لینڈنگ کے وقت پورا نہیں اتر رہا، میری ہائٹ کم ہے یا میری سپیڈ زیادہ ہے، تو بائی دا ٹائم میں واپس آؤں گا دبئی میں یا شارجہ میں، تو آگے وہ جہاز آٹومیٹکلی تمام کا تمام ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے تھرو ریلیز ٹو مائی MCC، اور ان کو یہ پہلے سے پتا ہوگا کہ آج اس جہاز کے اندر کیا کیا کام ہوا میرے اترنے سے پہلے۔ اور اگر میں یہ رپورٹ خود نہیں کروں گا کہ آج میں نے اسپیڈ ڈیویٹ کے، ویٹ کریں گے وہ کہ کیا یہ پائلٹ خود بتاتا ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو دیر ول بی این ای میل کمنگ ٹو می اینڈ آسکنگ می کویسچنز دیٹ پلیز رپورٹ، وی وانٹ ٹو نو واٹ ہیو یو ڈن۔ دیٹ از دا کائنڈ آف مانیٹرنگ دیٹ از ڈن۔ وائی؟ بیکاز دنیا نے اس بات کو سمجھ لیا تھا آج سے برسوں پہلے، 50-60 سال پہلے، کہ اس طوطے کو جو انسان ہے اس کو پنجرے سے باہر نہیں چھوڑا جا سکتا، اینڈ دیٹ از واٹ وی کال ایز سسٹم ڈیفینسز۔ سو یہ وہ سسٹم ڈیفینسز ہیں جو کسی بھی انسان کی غلطی کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ سو آئی کم بیک ٹو دا سیم انویسٹیگیشن پیٹرن کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب کیا سسٹم ڈیفینسز موجود تھے، کیا سسٹم ڈیفینسز کام کر رہے تھے؟ اگر سسٹم ڈیفینسز کام کر رہے ہوتے تو ایک فلائٹ کے بعد، 2 فلائٹ کے بعد لوگوں کو بلا کے روکا جاتا کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں روکا گیا؟ وہ سسٹم ڈیفینسز کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں پوری دنیا میں، اسٹینڈرڈائز ڈپارٹمنٹس، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، فلائٹ سیفٹی جس کو ہم جو ڈیٹا مانیٹر کرتے ہیں ان کا کام ہے، وہ آپریشن سے بات کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ سے بات کرتے ہیں، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ سے بات کرتے ہیں۔ سو الٹیمیٹلی وہ انفارمیشن جو ایک غلطی کی ہے، جو چھوٹی غلطیاں بار بار پائلٹس کر رہے ہوتے ہیں یا انجینئرز کر رہے ہوتے ہیں، وہ سسٹم میں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اکاؤنٹیبل مینیجرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو ڈیلی مانیٹر کریں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ لینڈنگ سے پہلے یہ انفارمیشن پہنچ سکتی ہے، یا لینڈنگ کے بعد آپ ایک ڈسک نکالتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں سسٹم میں، وی کال اٹ ایئر فیس، اینڈ ایوری انفارمیشن کین بی ریٹریوڈ فرام دیٹ۔ سو اس کے بعد پھر ہم ان اکاؤنٹیبل مینیجرز کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے یہ انسیف سیفٹی کلچر بن گیا۔ اگر اکاؤنٹیبل مینیجرز، اگر آپ انویسٹیگیشن کو یہاں تک نہیں لے کے آتے، اس کے بعد ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا اس کے اوپر ایک اوور سائٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایئر لائن کے اندر اتنا، کسی بھی ایئر لائن کے اندر، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ PIA، کسی بھی ایئر لائن کے اندر اتنا زیادہ فرینڈلینس ہو، اتنا بھائی چارہ ہو، اتنا ایک دوسرے کو کور دیا جائے، لوگ اتنے عرصے دوسرے کو جانتے ہیں، وہ کہتا ہے یار چھوڑ یہ کیا رپورٹ، دیٹس از آل رائٹ۔ I'm again saying it can happen to certain airlines, and now there comes the role of a regulator. Okay, وہ کسی بھی ملک کا سول ایویشن ادارہ ہوتا ہے، I'm not talking about Pakistan civil aviation. I'm talking about that oversight of a regulator is کہ کیا وہ اس ایئر فیس ڈیٹا کو کتنا مانیٹر کرتے ہیں اور ان سیفٹی کلچر ٹرینڈس کو کتنا زیادہ دیکھتے ہیں۔ یہاں میں آخر میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر انویسٹیگیٹرز ان تمام ڈیٹیلز تک چلے بھی گئے ہیں، میں نے کچھ ایسے انویسٹیگیشن میں خود یہ چیز دیکھی، اگر وہ چلے بھی گئے ہیں اور انہوں نے یہ انفارمیشن نکال بھی لی ہے، اس کے باوجود ایسا ہوا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن آگے نہیں چل سکی۔ اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر انویسٹیگیشنز کو پراپر جوڈیشل انویسٹیگیٹو پروسیس تک نہیں لے کے جایا جائے گا، آئی ڈاؤٹ کہ ہم کسی بھی پراپر نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ پراپر نتیجے سے مراد یہ ہے کہ جب تک اکاؤنٹیبل لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک یہ پتہ ہوگا لوگوں کے کہ آئی کین گیٹ اوے ود اٹ۔ ہم کیوں سگنل توڑتے ہیں اب کچھ ملکوں میں اور کچھ ملکوں میں نہیں توڑتے؟ بیکاز جہاں ہم توڑتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، مجھے کوئی فائن نہیں ہوگا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا،
کچھ ملکوں میں ہم اس لیے نہیں توڑ سکتے کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہم ڈسپلن بھی ہوں بہت زیادہ، لیکن میں نے کہا ہم توڑتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم کی جلدی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم توڑ دیں، بٹ وی ڈونٹ، بیکاز ہمیں پتہ ہے ہمیں بہت ہیوی فائن ہوگا، میرے لائسنس کے اوپر مجھے بلیک پوائنٹس مل جائیں گے اور میرا لائسنس کینسل بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اکاؤنٹیبلٹی انتہائی ضروری ہے ہیومن نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس لیے اگر میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایئر لائن سیف ہوں، ہمارے پیسنجر سیف ہوں، سو دیر ہیز ٹو بی اے ویری ویری امپورٹنٹ سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اٹ لیڈس آل دا وے ٹو دا جوڈیشیل سسٹم. بیکاز الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ اگر انویسٹیگیٹرز کسی چیز تک پہنچیں گے بھی تو ایسے بہت سے خواتین اور حضرات ہوں گے جو ان کیسز پہ جب ان کو بلیم کیا جائے گا تو وہ کورٹ میں پہنچ جائیں گے اور وہ اس کو چیلنج کریں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ پوری کی پوری باڈیز ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ ویشیس سرکل دوبارہ شروع ہو جائے گا. اٹ ڈزنٹ اونلی ہیپن ان پاکستان، اٹ کین ہیپن ان ادر کنٹریز آلسو. اب ہم نے ایز اے پبلک یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب اس کی انکوائری پبلک ہوتی ہے تو ان تمام سٹیپس کو کس طرح کور کیا جاتا ہے. آئی ایم ناٹ دا بیسٹ اور ایکسپرٹ انویسٹیگیٹر، بٹ میں نے کچھ ہائی لائٹس آپ کو بتائی ہیں. امید ہے کہ اس سے آپ کو اس پوری انویسٹیگیٹو پروسیس کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور آئندہ بھی آپ جب کسی حادثے کو دیکھیں گے، اور وہ حادثہ جہاز کا نہیں ہے، وہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ روڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ یہ سوال ضرور کریں گے کہ یہ بچہ جس نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ون ویلنگ کرتے ہوئے گرا ہے، کیا اس کے پیچھے محرکات اور کیا کیا تھے؟ یہ جو ٹرک الٹا ہے اس کے پیچھے محرکات اور کیا کیا، اس کو روکا کیوں نہیں گیا جنہوں نے روکنا تھا؟ تو یہ سوال ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ یہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ اتنی لائفز چلی گئی ہیں یا کچھ ہمارا کرو چلا گیا ہے. دیر از اے کوٹیشن جو میں انگلش میں کہنا چاہتا ہوں، بہت مشہور، کہ whenever we have an air crash and we lose a pilot and people, we have to understand that they made a judgment about it. That pilot made a judgment, he took a decision. If his decision was faulty, or if there was an engineer and his engineering decision was faulty, it's a tragedy. But وہ تمام لوگ, all of us who had a chance to interact with that pilot or that engineer, who had a chance to give him that feedback, who had a chance to stop him at that very time when he was making those small little mistakes, they are also responsible. So a little bit of all of us dies whenever one of our friend dies. Thank you very much.